روزے میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو کھانے سے روکا ہے، پینے سے روکا ہے اور اپنی خواہشات نفسانی ان کو پورا کرنے سے روکا ہے۔ یہ 3 کاموں سے منع کیا ہے۔ صبح طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک انسان ان سے رکتا ہے۔ پانی نہیں پیتا، پیاس لگتی ہے، گرمی ہے، پیاس لگتی ہے، پانی نہیں پیتا۔ کھانا کھانے کو دل چاہتا ہے، نہیں کھاتا۔ کسی بھی چیز کو کھانے کو اس کو بھوک لگتی ہے لیکن پھر بھی یہ کچھ نہیں کھاتا۔ یہ مشق کرتا ہے، رکتا ہے، بچتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ کوئی دیکھ رہا ہو پھر بھی، کوئی نہ دیکھ رہا ہو پھر بھی، بند کمرے میں اکیلا موجود ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، پھر بھی یہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، اپنی بھوک کو بھی اپنی پیاس کو بھی روکتا ہے، اس کو کھاتا اور پیتا نہیں ہے، اپنے نفس کے خلاف کرتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کے دل میں جیسے یہ صبح سے شام تک یہ مشق کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو روکتا ہے، بچاتا ہے، روزے کی حالت میں کھانے سے بھی رکتا ہے، پینے سے بھی رکتا ہے، پیاس بھی لگ رہی ہے، بھوک بھی اس کو لگ رہی ہے، اس کے باوجود یہ کھاتا نہیں، پیتا نہیں۔ کیوں؟ صرف اس لیے یہ کہتا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے منع کیا ہے۔ اس مالک کے حکم پر عمل کرنے کے لیے، اس مالک نے جو پابندی لگائی ہے اس پابندی پر عمل کرنے کے لیے یہ کام کرتا ہے۔ تو مالک یہ چاہتے ہیں جیسے یہ میرے لیے کھانے سے پینے سے رک گیا ہے، بالکل اگر یہ بندہ اسی طرح اپنا روزہ ایسے گزارے کہ جس طرح میں نے اس کو اس کام سے منع کیا تھا کہ تم نے کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، یہ رک گیا، بالکل اسی طرح زندگی کے باقی کاموں میں یہ میری بات مان لے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں، اللہ اپنے بندوں کو یہ فرما رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اسی بات کو دوسرے انداز سے سمجھایا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے، اپنی زبان سے جھوٹی باتیں کہتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے وہ صبح سے شام تک بھوکا رہے یا پیاسا رہے۔ کیا مطلب؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، یہ ایک ذمہ داری ہے، پابندی ہے، اس پہ عمل کر رہا، لیکن اللہ یہ چاہتے ہیں جیسے میرا بندہ میرا یہ حکم مان رہا ہے، بالکل اسی طرح اس کی زبان بھی روزے کی حالت میں روزے کی ہونی چاہیے۔ زبان سے جھوٹ نہ بولے، زبان سے کسی کو گالی نہ دے، زبان سے کسی پر تہمت نہ لگائے، جتنے زبان کے گناہ ہیں وہ نہ کرے۔ جیسے اس نے کھانے پینے میں روزہ رکھا ہوا ہے، زبان کو بھی استعمال کرنے میں بھی اسی طرح روزہ رکھے۔ بالکل اسی طرح اللہ اپنے بندے سے یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ، آنکھیں اس کی میں نے نعمت دی ہے اس کو استعمال کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، یہ دیکھے، جن چیزوں کو دیکھنے کی اجازت دی ہے ان چیزوں کو دیکھے، جن چیزوں کو دیکھنے سے میں نے منع کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے آنکھوں سے جن چیزوں کو دیکھنے سے منع کیا ہے یہ ان سے رک جائے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں اپنے بندے سے کہ اس کے آنکھوں سے بھی روزہ ہونا چاہیے، آنکھوں کا بھی تقوی، آنکھوں میں بھی تقوی پیدا ہونا چاہیے، آنکھوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ بالکل اسی طرح اللہ اپنے بندے سے یہ چاہتے ہیں
کہ یہ کان ہے، یہ کانوں سے صرف وہی باتیں سنیں جن باتوں کی میں نے اجازت دی ہے۔ تھوڑی سی باتیں ہیں جن کو سننے کی اللہ نے اجازت نہیں دی، اللہ نے باقی جائز باتیں سننے کی اجازت دی ہے، تو یہ وہ جائز باتیں سنیں، کانوں سے غلط باتیں نہ سنیں۔ جیسے اس نے کھانے پینے سے روزہ رکھا ہوا ہے، بالکل اسی طرح یہ اپنے کان کا بھی روزہ رکھے۔ تو گویا اگر یہ اپنے اعضاء کی مشق کرنے لگ جائے، تھوڑا سا کوشش کرے کہ میں نے جیسے روزہ اپنی زندگی میں کھانے پینے کے معاملے میں رکھا ہوا ہے، اگر میں زبان کا بھی روزہ رکھ لوں، آنکھوں کا بھی روزہ رکھ لوں، کانوں کا بھی روزہ رکھ لوں، اپنے سونگھنے کا، ناک کا بھی روزہ رکھ لوں، اپنی دماغ کے سوچنے کا، فکر کا، تفکرات کا، اچھی چیزیں سوچوں، ان سے خیر کے کام سوچوں، برائی نہ سوچوں، گناہ نہ سوچوں، تو اگر یہ اس انداز سے ان ساری چیزوں کا روزہ رکھ لے تو یہ روزہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں یہ میرا مہینہ ہے، رمضان شہر اللہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو جب یہ اللہ کا مہینہ ہے تو مجھے اور آپ کو تھوڑا سا اپنی زندگی کے باقی معمولات کو آگے پیچھے کر کے، کم کر کے، تھوڑا سا کم کر کے، اللہ کے اس مہینے میں اللہ کی طرف تھوڑا سا متوجہ ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ کیسے ہوں گے؟ وہ میں چند چھوٹی چھوٹی باتیں عرض کر دوں تاکہ میں اور آپ یہ رمضان کے جتنے دن ہیں یہ اچھے طریقے سے گزار لیں۔ وہ اس طرح کہ ایک تو یہ اہتمام کریں، کوشش کریں کہ ہم نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کریں گے، ساری نمازیں۔ آج سے نیت کر لیں کہ ساری کی ساری رمضان کی 5 نمازیں اور تراویح یہ ساری جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، اس کی کوشش کریں۔ اگر کوئی رہ جائے تو پھر کوشش کریں کہ باقی نہیں رہنی چاہیے، پھر رہ جائے پھر کوشش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ ایک کام تو یہ۔ دوسرا، سحری کے لیے، کھانا کھانے کے لیے تو اٹھتے ہی ہیں، اس وقت تھوڑا سا نوافل پڑھ لیں، 2 نفل، 4 نفل، 6 نفل، 8 نفل، کچھ جتنا ہو سکے آسانی کے ساتھ وہ پڑھ لیں۔ خواتین بھی گھر کی اٹھتی ہیں، آپ بھی اٹھتے ہیں، تو خواتین دیکھیے آپ سے پہلے اٹھتی ہیں، وہ بیچاری پکاتی ہیں، تو کم از کم اتنا سوچ لینا چاہیے وہ ہمارے لیے پکا رہی ہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ اٹھ کے ہم عبادت میں لگ جائیں۔ مرد عبادت میں لگ جائیں، نیکیاں یعنی نوافل پڑھنے لگ جائیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اس گھر میں خیر ہوگی، اللہ تبارک و تعالی رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ ایک روزے کی تیاری کر رہی ہے خاتون اور یہ اللہ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، نفل پڑھ رہا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے، اس گھر کے لیے ہی مانگ رہا ہے، بچوں کے لیے مانگ رہا ہے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے لیے مانگ رہا ہے، اپنے بچوں کے لیے مانگ رہا ہے۔ تو جب یہ کرو گے تو انشاءاللہ وہ گھر پہ اللہ کی رحمت آئے گی اور اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت عطا فرمائیں گے۔ ایک تو یہ فرائض کا اہتمام، اور دوسرا میں نے عرض کیا کہ تہجد کے لیے تو اٹھنا ہے، اس وقت 2، 4، 6، 8 جتنے ہو سکے یہ نفل پڑھ لیں اور اللہ سے دعا مانگیں، اس وقت اپنے استغفار کریں، اپنی ضروریات اللہ کے سامنے رکھیں۔ دوسرا، سو جائیں، نماز کے بعد جب سو جائیں، اس کے بعد جب اٹھیں تو اٹھنے کے بعد جب بھی اٹھیں آپ ظاہر سورج نکلنے کے بعد اٹھیں گے، 2 رکعت یا 4 رکعت چاشت یا اشراق کی نیت سے یہ پڑھ لیں، اس کا بڑا اجر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص یہ 2 رکعتیں یا 4 رکعتیں پڑھ لیتا ہے اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اللہ اس کے دن کے کاموں کے کفیل بن جاتے ہیں، اس کے دن کے کاموں کی ذمہ داری اللہ لے لیتے ہیں۔ تو اس لیے ایک کام یہ، دوسرا ایک چھوٹا سا کام اور اگر کوشش کر لیں سورہ یاسین بھی پڑھ لیں صبح، اور اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت دن میں کسی وقت کچھ نہ کچھ، کم از کم عام آدمی کے لیے 1 پارہ، حافظ ہو تو 2 یا 3 یا 4 پارے، یہ قرآن کریم کی تلاوت جتنا ہو سکے، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے کام کاروبار کر رہے ہیں
تو رمضان شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کا حق ہے، اللہ فرما رہے ہیں یہ میرا مہینہ ہے، اس نسبت سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کچھ اللہ کا ذکر کریں، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ نہ کچھ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ یہ کام کریں، تھوڑا سا کوشش کر کے یہ کام کریں، اس لیے کہ بڑا سیزن کے دنوں میں انسان کوشش کرتا ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ مال نکال دوں اتنا ہی فائدہ ہے، سیزن کے دنوں میں ہی سارا کچھ نکلتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے سیزن ہے، تو اس میں تھوڑا سی کمائی جتنی زیادہ سے زیادہ کر لیں اتنا ہی بہتر ہے، ایک یہ کام۔ اور اس کے بعد مغرب کے بعد 2 رکعت یعنی 2 سنتیں ہیں مغرب کے بعد کی، اس کے بعد 2 یا 4 نفل پڑھ لو، اس کو اوابین کے نفل کہتے ہیں، یہ پڑھ لو، اور اس کے بعد تراویح پڑھنی ہے آپ نے، پھر رات کو آپ ذکر کریں، تلاوت کریں یا سو جائیں، یہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں، اور روزے کو جیسے میں نے عرض کیا اچھے انداز سے، جتنا اچھے سے اچھا، بہتر سے بہتر اس کو پورا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں وہ کریں، یعنی وہ میں نے کہا زبان کا بھی روزہ، کانوں کا بھی روزہ، آنکھ کا بھی روزہ، سوچ کا بھی روزہ، اور سونگھنے کا بھی، ہر چیز کا روزہ، یہ اس طرح اس کی کوشش کریں، اور ان معمولات کو اختیار کرنے کی جتنا ہو جائے، سارے ہو جائیں تو سب سے اچھی بات ہے، نہیں تو جتنا بھی مل جائے یہ خوش قسمتی ہے، سعادت ہے، پتہ نہیں اگلے رمضان میں کس نے رہنا ہے، کس کو ملنا ہے، کس کو نہیں ملنا، اس لیے اپنی طرف سے کوشش کر کے اس اللہ کے اس مہینے سے اپنا حصہ وصول کر لیں۔ تو اگر میں اور آپ اس انداز سے رمضان گزاریں گے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کا رمضان اچھا گزر گیا اس کا سارا سال اچھا گزر جائے گا، تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے ان معمولات پہ عمل کریں تو انشاءاللہ رمضان ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق